چلے کوئی یہ چاہے کہ یہ مولانا کیا عاشق معشوق کیا باتیں لے بیٹھے، یہ ممبر کی تو زبان نہیں ہے، تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق کودا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی، عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض جگہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جیسے بیٹھا ہے بیٹھا رہا ایسے ہی بیٹھا رہے گا میرا بھائی۔ یہ بہت جگہ میں رستے میں سے بھی دیکھتا آ رہا ہوں، ماشاءاللہ باہر بھی مومنین بڑی تعداد میں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے امام بارگاہ۔ اچھا سنی بچوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ، ہاں سب مدرسہ بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، سب مسجدیں بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، مگر ہم امام بارگاہ مسجد سے ہٹ کر بناتے ہیں۔ ہاں کیا شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ مسجد میں آپ نے ایک ہی ہال کیوں نہیں بنا لیا؟ مسجد میں آپ نے مجلس کیوں نہیں کی؟ وہاں بھی ممبر ہے، وہاں بھی مائک ہے، وہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بھی انتظام ہے، کیوں علیحدہ سے امام بارگاہ؟ پوری دنیا میں، صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، پوری دنیا میں مسجد علیحدہ، امام بارگاہ علیحدہ۔ اس کا ایک موٹا سا سبب یہ ہے، میرے بچوں جوانوں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے سنی بھائیوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، اور امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے جو ہر آنے والے حور کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لہذا یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ تو عشق کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو، تو اگر کوئی یہ سوچے کہ صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے، تو مجھے اقبال کا وہ دو مصرے یاد آ گئے کہ یہ جو اس وقت آپ تکلیف میں بعض دوست بیٹھے نا، تو یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، مصرع سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں بہت سے لوگوں کو بدن کی تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ امام حسین کا دسترخوان، یہ روحانی غذا کی جگہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جب عقل اپنے کمالات کو گزار دے تو پھر منزل عشق شروع ہوتا ہے۔ کربلا عاشقوں کی جگہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے فرمایا ہے، جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، جب کربلا سے گزر ہوا تو فرمایا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں، یہاں قافلہ روک دیا جائے۔ جب آپ لوگ اترے تو ایک صحابی نے پوچھا مولا یہاں ہم کیوں رکیں؟ فرمایا ہاں ہونا مسار مشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ تم کچھ مدت کے بعد دیکھو گے کہ یہاں عاشق کیسے آتے ہیں۔ پھر ایک درخت کے نیچے آپ نے ذرا آرام کرنے کے لیے آپ نے اپنے پیروں کو پھیلایا، تکیہ لگایا، ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے لگایا، تو ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، حضرت کے پیر دبانے کی اس نے کوشش کی تو حضرت نے پیر کھینچ لی۔ حضرت نے فرمایا اس درخت کو غور سے دیکھو، اس درخت کے پاس کھڑا ہو کر میرا حسین تم سے کوئی بات کرے گا، اس وقت تم یاد رکھنا کہ میں نے تم سے کہا تھا میرے بچوں کا ساتھ دینا۔ اور جب روز عاشور امام حسین نے اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر خطاب کیا تو یہ شخص سامنے والی لائن میں کھڑا تھا، تو امام نے فرمایا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ امام نے فرمایا میرے بابا نے تمہیں یہ درخت یاد کروایا تھا، یہ وہی دن ہے کہ جس دن کے لیے میرے بابا نے تمہیں توجہ دی تھی۔ تو کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ بھی، اچھا عاشق اور معشوق یعنی کب نبی عاشق ہیں، کب نبی معشوق الہی ہیں؟ تو اگر اس کو ایک جملے میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کو لے لیجیے آپ، جس کی خاطر میں نے اتنی تمہید باندھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو، مومن نہیں ہو سکتا تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ مومنوں کا سربراہ کیسے بنے گا؟ مومن ہی نہیں ہے بھائی وہ جو نبی کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، کس میں؟ اپنے اختلافات میں۔
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے میرے نبی جب تم فیصلہ سنا دو تو تمہارے فیصلے پہ بال برابر بھی جو شک نہ کرتا ہو، ہاں شک نہ کرتا ہو. تمہارے فیصلے کے خلاف بولنے والا تو کافر ہوگا، تمہارے فیصلے کے خلاف سوچنے والا مومن نہیں ہے. اگر دل میں بھی اس کے گزر ہو رہا ہے کہ یہ کیا فیصلہ سنا دیا اور یہ کیوں فیصلہ سنا دیا، تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں آپ کے فیصلے پہ شک آتا ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. یہ آیت کا ترجمہ. اب میرے عزیزو، یہ بات روشن ہے کہ امت میں عقائد میں بھی اختلاف ہیں، احکام میں بھی اختلاف ہیں. کوئی اللہ کی توحید کو ایسے مانتا ہے، کوئی عدل الہی کا قائل نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں صرف خیر اللہ کی طرف سے ہے. کوئی نبوت کے کمالات کے اندر مختلف بحثوں کا شکار ہے، کوئی امامت کی بحث کے اندر کسی شک کا شکار ہے، کوئی قیامت کے بارے میں کچھ اور سوچتا ہے. ایسے ہی احکام کے اندر بھی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کب کھولنا ہے، کوئی 8 منٹ پہلے کھولتا ہے، کوئی 8 منٹ بعد کھولتا ہے، کوئی سورج کے ڈوبنے پر روزہ کھول لیتا ہے، کوئی سورج کے پورے ڈوبنے کے بعد روزہ کھولتا ہے. تو سورج جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے اور جب سورج مکمل ڈوبتا ہے تو اس میں 8 منٹ لگتے ہیں. تو کوئی 8 منٹ پہلے کھولتا ہے، کوئی 8 منٹ بعد کھولتا ہے. ایسا ہی ہے. جی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا حضور یہ جو سولر سسٹم ہے نا، یہ بھی اس وقت آف ہوتا ہے جب سورج پورا ڈوب جاتا ہے. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے اچھا سولر بھی شیعہ ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ محمد، اور بلند صلوات اندر باہر سب مل کر. امت کے اندر مختلف موضوعات میں ہیں، اور قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو میرا نبی فیصلہ سنائے اسے من اور ان مان لو، شک نہ کرو میرے نبی کے فیصلوں پر. تو نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کریں، کس مسئلے پر فیصلہ کریں. جو مسئلہ ہماری آپ کی امت میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے. آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ علی چوتھے ہیں، اور ایک طبقہ کہتا ہے علی پہلے ہیں. تو یہ ہمیں حل کرنا ہے نا مسئلہ کہ علی پہلے ہیں یا علی چوتھے ہیں. توجہ ہے نا پتہ چاہیے. تو سرکار سے جا کے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ علی پہلے ہیں یا علی چوتھے ہیں. البتہ میں نبی کے جواب لینے سے پہلے، سرکار کی بارگاہ سے جواب لینے سے پہلے میں ایک خود سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے مگر کہتے ہیں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہو، بھائی جنت اس کے ہاتھ میں، محشر اس کے ہاتھ میں. کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ علی کی تحریر نہ ہو. کوئی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا جب تک کہ اس کے دل کا حاکم علی نہ ہو. جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. ہر جانے والا پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجتی ہے تو اس کی آواز علی علی کی آتی ہے. جنت میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی آواز علی علی کی بنتی ہے. اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہوا ہے اور اس پہ جو نگار لکھے ہوئے وہ علی علی لکھے ہوئے. محشر کے اندر جب قافلہ ہدایت داخل ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں جب میں محشر میں ہوں گا تو میرے آگے آگے علی چل رہا ہوگا. میں علی کے پیچھے ہوں گا، میرے پیچھے سارے نبی ہوں گے. ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ سرکار نے فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے.
ایک اور صلوات نبی کی ذات، اس سے بلند صلوات، اللہم صلی علی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بھئی اگر مجھ سے، میں سرکار سے، ہم مل کر سرکار سے پوچھیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ کوئی طالب علم مجھ سے پوچھے کہ نبی کی 63 برس کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ کہتے ہیں صاحب وقت ختم ہو گیا مولانا، بہت دیر سے مجلس چل رہی ہے، وقت ختم ہو گیا، 10 منٹ کا خطاب کریں، بس 10 منٹ میں گھنٹے کی بات کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین تھا، اور یوم حسین کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جیسے بینر لگا ہوا ہے نا، اس میں بڑا بڑا سیمینار کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ علامہ علی نقی نقن صاحب مہمان خصوصی تھے، انہیں آخر میں خطاب کرنا تھا، تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا حضور 5 منٹ رہ گئے، اذان ہونے والی ہے، تو آپ 5 منٹ میں کچھ کہہ دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے، میں آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ وہ مائک پر آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ اب بسم اللہ پڑھنے میں اور ایک جملے میں آدھا منٹ بھی کم لگے گا، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ مل کر صلوات ہدیہ کرنے نبی والے کربلا ادھر سے میرے بھائی نے ذاکروں کی ترجمانی کی، تو بڑا جاگتا ہوا بیدار مجمع ہے۔ بہت عرصے بعد ڈیرہ غازی خان کے مومنین کی زیارت ہو رہی ہے۔ میں ان دونوں فکروں کے درمیان اپنی ان کی گویا کہنے کے بات کو بالا کرتے ہوئے، کربلا ولایت علی کا دفاع ہے۔ یاد رہے تشیع کے 5 نصاب ہیں، یہ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، 5 چیزوں کا خیال رہے، اپنی ساری توانائیاں 5 چیزوں پہ لگائیے۔ سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید۔ کوئی علی والا نہیں ہوتا جو اللہ کو موحد نہ مانے، جو اللہ کو واحد نہ مانے، جو موحد نہ ہو، علی والا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید۔ دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت۔
ہم میں سے کوئی بھی نبی کے بعد نبی کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہ جو مجمع آیا بیٹھا ہے نا اکثریت شیعوں کا مجمع، ان کا تو ڈھنگ ہی کچھ اور ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ پہلا عنوان عقیدہ توحید، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے۔ دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت۔ تیسرا عنوان ولایت علی، اس کے بغیر شیعت کی شین پوری نہیں ہوتی۔ تیسرا ہمارا عنوان تشیع وہ ہے ولایت مولا علی۔ چوتھا عنوان عزاداری امام حسین، ہم تو زندہ ہی نہیں ہیں بغیر عزاداری، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بغیر عزاداری، ہم ہیں ہی نہیں بغیر عزاداری کے۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے۔ جو حقائق کھلنا شروع ہو گئے، 10 سال پہلے تک کالے کپڑے بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ 10 سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب حسین مولا پہ رونا سنت ہے۔ ہم کہیں نہیں گئے، ہمارا دوست ہمارے گھر آ گیا ہے، ہم کہیں نہیں گئے، ہمارا دوست ہمارے گھر آ گیا ہے۔ چوتھا عنوان توجہ ہے، چوتھا عنوان عزاداری سید الشہداء، چوتھا عنوان عزاداری سید الشہداء، پانچواں عنوان عقیدہ ظہور امام زمانہ۔ ان 5 موضوعات پر ان بچوں جوانوں پر کام ہو جائے تو یہ تشیع کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسلمات میں سے ہے یہ عقیدہ۔ بات تھوڑی سی آگے جائے، ظہور امام زمان علیہ السلام باواد بلند صلوات۔ ایک اور صلوات نبی کے ساتھ۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ بات تھوڑی سی آگے جائے، بات یہ ہے کہ نبی سے فیصلہ لینا ہے، اور سرکار کا جو فیصلہ ہوگا اسے امت کو ماننا ہے، اور جو نہیں مانے گا نبی کے فیصلے کو وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہم پوچھ لیتے ہیں سرکار سے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ ہمارے بھائیوں نے کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں، اور وہ یہ کہ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، باطناً علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ یعنی علی بن ابی طالب علم نبی میں، عصمت مصطفیٰ میں، غیرت مصطفیٰ میں، عزت مصطفیٰ میں، شجاعت مصطفیٰ میں، سخاوت مصطفیٰ میں، معنویت مصطفیٰ میں، قرب الہی مصطفیٰ میں اگر نبی کا کوئی جانشین ہے تو وہ علی ہے۔ مگر علی بن ابی طالب نبی کے روحانیات اور معنویات کے جانشین ہیں۔ نبی کی طرف سے جو مملکت چلانے اور ریاست چلانے کا جو کام تھا، خلافت میں علی چوتھے ہیں۔ کتنا سجا کے پیش کیا ہے یہ ایک خیال ہے، لیکن نہیں عزیزو، اس بحث کو اگر میں علمی اعتبار سے آگے لے کے چلوں تو بہت ساری چیزیں، بہت سا وقت درکار ہے۔ میں سطح عموم یعنی میرے بچوں کی سطح تک آ کر بھی بات مجھے کرنا ہے، اور جو شخصیات تشریف فرما ہیں، دانشور آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسے ہی ایک دفعہ یوم حسین میں ایک خطیب اہل سنت نے کہا کہ سنو، علی کا مقام یہ ہے کہ فضیلتیں 2 طرح کی ہیں جی، ایک مقام فضیلت ظاہری طور پر ہے اور ایک باطنی طور پر ہے۔ تو کہنے لگے کہ علی فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے مگر خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے
اگر علی فضیلت میں پہلے نمبر پر ہیں تو علی کو خلافت میں بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. تو الجھ کے کہنے لگے 1,24,999 پیغمبروں میں آنے والا سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھ میں آتا ہے, تو 3 کے بعد چوتھا تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ بڑی سجی باتیں ہیں. میں ان سجی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں, اور اختلاف میرا توجہ ہے, اختلاف میرا ان سجی باتوں سے ہے. ایک صلوات اور پڑھنے نبی کی ذات. ایک صلوات اور نبی کی ذات. بات آگے جائیں. مجھ سے اگر آپ کہیں نا, جیسے میں نے مثال دی کہ وقت کم ہوتا ہے, تو جی مجھ سے اگر آپ کہیں کہ سرکار کی زندگی 63 برس کی نبوی زندگی, اس کے بارے میں بتائیں کہ نبی نے کیا پہنچایا. پہلے تو بچوں یاد رہے کہ ہم نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں. نبی ہمیشہ سے نبی تھے. اگر آپ سے کوئی کہنا کہ 63 برس نہیں 23 برس کی زندگی تھی نبوی, سرکار 40 سال تک نبی نہیں تھے. اگر کوئی آپ سے کہنا تو پہلا تو اسے جواب یہ دے دیا کرو کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. نبی ہمیشہ سے نبی ہے. اور یاد رہے کہ نبی مکرم کا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا اور ہے, اور نبوت ہونا, نبی ہونا اور ہے. سرکار ہمیشہ سے نبی تھے. اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام نہیں تھے. ہمیشہ سے ہمارے نبی تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, جس کی ایک موٹی دلیل میں آپ کو دوں. کسی نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا ابن رسول اللہ فرمائیے آیت تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے. اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے, کیونکہ ان کی طہارت کا اعلان ہے. میرے مولا صادق مسکرائے, فرمایا کیا سورہ توحید نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک, ہمیشہ سے اہل بیت کو اللہ نے جب سے خلق کیا ہے صاحب عصمت خلق کیا ہے. ہمارے نبی جب سے خلق ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کب سے خلق ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کب سے خلق, جب کب کا لفظ ہی نہیں تھا, جب وقت ہی نہیں تھا. سورہ مبارکہ الدہر کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لیجئے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. یہ جو 2 انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا, ایک انسان وہ ہے, کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں. ایک انسان ایسا تھا جو وقت بننے سے پہلے بھی قابل ذکر تھا. یعنی چاند نہیں بنا, سورج نہیں بنا, اللہ نے وقت کو اور ایام کو نہیں بنایا, اس سے پہلے بھی ایک انسان تھا. اچھا, اگر چاند سورج نہیں تھا اور ایک انسان قابل ذکر تھا, جب کچھ نہیں تھا تو اس کا ذاکر کون تھا؟ وہ مذکور تھا تو اس کا ذاکر کون تھا؟ یہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کا ذاکر خود اللہ. یہ انسان جو ہر وقت سے پہلے تھا, اور وہ انسان جسے اللہ نے نطفے سے بنایا ہے. یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں. یہ قرآن کا لفظ ہے, لفظ نطفہ. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. یہ انسان یہ جو متحرک پانی سے بنا, یہ انسان اور ہے. وہ انسان جو وقت سے پہلے تھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان جس نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو بننے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا؟ کون سا انسان ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا؟ جی یہ تو نبی مولا کے بارے میں نا بات. مجھے تو نہیں پتا کہ حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کیا کہا.
جن کے کہنے پر امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے، اور یہ فضائل اصول کافی میں ہے، مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہماری، اس میں امام حسن نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور میرا بھائی حسین حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں مولا حسن کی زبان سے مولا حسین کے فضائل، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھے۔ ابھی حسین مخلوق نہیں ہوئے تھے کہ فقیہ تھے۔ یہ وہ انسان ہے۔ کون سا انسان؟ یہ جو خلق ہونے سے پہلے عالم تھا، جو مخلوق بننے سے پہلے عالم تھا۔ تھک رہے نا میری باتوں سے؟ جب ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا کہا اللہ نے ابلیس سے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالم میں سے تھا؟ متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کیا یا عالم میں سے تھا؟ نقل صاحب فرماتے ہیں تفسیر اس آیت کی تفسیر میں کہ عالین علی کی جمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو علیوں میں سے تھا، اس لیے کہ انہیں تو سجدہ کرنا نہیں تھا آدم کو، تو ان میں سے تو تھا نہیں، پھر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے ہے حضرت کی تو متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کیا، یہ عالین میں سے تھا۔ اب وہ جملہ جو مجھے آپ کو سنانے کا دل کر رہا ہے، ہمارے بزرگ عالم دین نقل صاحب فرماتے ہیں یہ گھرانہ، یہ پنجتن، یہ گھرانہ جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر درے بطول پر جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ کیا بات ہے سید، واہ سید واہ۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی آگے جائے تو یہ پورا قرآن در حقیقت نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اب ہمیں پوچھنا ہے سرکار سے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ ہاں وہ جملہ مجھ سے رہ گیا، اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے نا کہ 63 برس کی نبوی زندگی 2 جملوں میں بیان کریں تو میں 63 برس کی نبوی زندگی کو یوں بیان کروں گا کہ سرکار نے، بھئی جملے کو محسوس کرنا، تھکنا نہیں میری باتوں سے، سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی؟ یہ خلاصہ ہے، یہ سرکار کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ کوئی ایک دن نہیں گزرا جس دن امت کو اللہ نہ سمجھایا، کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا جس دن سرکار نے علی نہ سمجھایا۔ تم صرف غدیر میں علی کو ڈھونڈتے ہو، مجھے تو نبی کی زندگی سے ایک دن بھی غدیر کم نظر نہیں آتی۔ صرف کوئی میدان غدیر نہیں ہے، نبی نے ہر جگہ کو غدیر بنا دیا، اور سرکار کو حکم یہ ہے بلغ، اہل علم تشریف فرمائے ان سے دعا چاہیے، بلغ سورہ مبارکہ مائدہ۔ اچھا، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب نہیں، اے میرے رسول۔ بھائی آفیشل آرڈر ہے، سرکاری آرڈر ہے، سرکاری کوئی کام کروانا ہے، کوئی توحید کا کام کروانا ہے، کوئی آسمانی کام کروانا ہے، کوئی الہی کام کروانا ہے، معاشرے کو سیدھے رستے پہ ڈالنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت،
पहुंचा दीजिए। नहीं, तर्जुमा ये नहीं होगा। मेरा बड़ा गिला है अपने आप से, हमें तर्जुमों को ठीक करने की जरूरत है। ये आयत आप बच्चों ने भी, जवानों ने भी 50,000 दफा सुनी होगी। तर्जुमा क्या हो रहा है? पहुंचा दीजिए। नहीं, तर्जुमा ठीक नहीं है। और भी कुछ आयत हैं जिनका तर्जुमा दोबारा होना चाहिए। मैं तर्जुमे से इख्तलाफ कर रहा हूँ, आयत से इख्तलाफ करने वाला काफिर है। तर्जुमे से इख्तलाफ करने वाला तालिब इल्म है, तर्जुमे से इख्तलाफ कर रहा हूँ। कितनी मशहूर हदीस है सरकार की, इन्नल हुसैना इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्नह। शायद यहाँ भी कहीं लिखी हुई हो। बड़े बड़े बैनर सरकारी इदारे भी लगवाते हैं चौकों पे, रोडों पे, चौराहों पर, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये तर्जुमा ही ठीक नहीं है। कब कहा है सरकार ने कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं? यानी मर जाओ, जन्नत में चले जाओ तो दो सरदार मिलेंगे जिन्हें हसन हुसैन कहते हैं। यानी हसन हुसैन इस तर्जुमे के मुताबिक, तर्जुमे की बात कर रहा हूँ, इस तर्जुमे के मुताबिक मर जाओगे, जन्नत में चले जाओगे तो फिर दो सरदार मिलेंगे जिन्हें हसन हुसैन कहते हैं। इसका मतलब है हसन हुसैन तुम्हारे इस तर्जुमे के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि हसन हुसैन मुर्दों के सरदार हैं, मरने वालों के सरदार हैं। सरकार ने ये फरमाया ही नहीं। सामने की सीधी ज़बान में, आसान ज़बान में सरकार ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं, और अहले जन्नत होने के लिए मरना जरूरी नहीं। इसी दुनिया में सरदार मानो, इसी दुनिया में सरदार मानो, और जिन्होंने इसी दुनिया में सरदार मान लिया जन्नत उन्हीं की है। कितना सामने का तर्जुमा है जिसे दोबारा से होने की जरूरत है। अब आपकी तवज्जोहात बढ़ गई हैं थोड़ी सी। एक कितनी मशहूर हदीस है, मौला अली का फरमान, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्क़िदूनी। क्या तर्जुमा करते हैं मेरे अजीज? पूछो पूछो इससे पहले कि दुनिया से चला जाऊं। ये कब फरमा रहे अली? सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्क़िदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। जो अली से नहीं पूछेगा मर जाएगा। जिसने अली से नहीं पूछा वो तारीख में गुम है, और जिसने अली से पूछा वो सलमान फारसी आज भी जिंदा है, वो मालिक अश्तर आज भी जिंदा है, वो महसन तम्मार जो कर दिया आपने। अब तर्जुमा यहाँ क्या करूंगा? या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ साहिब रिसालत मुसलसल पहुंचाइए। बल्लिग है या अबलिग नहीं है। अगर आयत में अबलिग का लफ्ज आया होता ना तो फिर ये तर्जुमा होता कि पहुंचाइए। थोड़ा गर्दन हिला दो भाई। जी थोड़ी एकेडमिक गुफ्तगू भी तो होगी, एकेडमिक गुफ्तगू भी तो होगी ना जी। मदरसे की जबान में भी तो बात करूंगा ना जी। अरबी ग्रामर, बल्लिग और अबलिग में फर्क है। अबलिग, सराय अबलाग आपने लफ्ज सुना है ना जी। एक दफा खबर पहुंचा दी उसे कहते हैं इबलाग। तबलीग एक दफा पहुंचाने को नहीं कहते। ये बल्लिग तबलीग के खानदान का लफ्ज है। बाब तफील का है, ये सीगा, सीगा अमर, बाब इफाल का नहीं है। ऐ मेरे रसूल, ऐ साहिब रिसालत, पहुंचाते रहो, बार बार पहुंचाओ। क्या? मां उन्दिला इलैका मिन रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका। थोड़ा गर्दन हिलाओ भाई, बात जा रही है तो। जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका वो मुसलसल पहुंचाते रहिए, बार बार पहुंचाइए। सरकार ने तो एक दफा पहुंचाया। 9 हिजरी में ये वाकया पेश आया, माफ कीजिएगा 11 हिजरी में ये वाकया पेश आया। सरकार दो जहां 10 हिजरी में ये वाकया पेश आया। सरकार दो जहां 11 हिजरी की सफर के महीने में आप रहलत फरमा गए। जिलहज के बाद मुहर्रम आया ना, 10 हिजरी का जिलहज जिसमें आपने पहुंचाया, और 2 महीने के बाद मुहर्रम और सफर की 28 को हजरत की रहलत और हजरत की शहादत हो गई। तो मुसलसल कहाँ पहुंचाया? 2 महीने तक, 2 महीने के बाद कहाँ पहुंचाया? अजीजों, जब हम हदीस को पूरा पढ़ेंगे ना तो फिर लुत्फ आएगा।
حدیث یہ کہہ رہی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا تھا. اب یہاں بھی وہی جگہ ہے جہاں میں ترجمہ بدل رہا ہوں. جی یہاں بھی ترجمہ بدل رہا ہوں میں. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو پھر اگر آپ کنتو کا ترجمہ ہر جگہ ہوں کریں، کنتو کا ترجمہ من کنتو ہر جگہ پھر ہوں ترجمہ کریں. ہر جگہ تو نہیں کرتے. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ. فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، اے میرے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں. تو وہاں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ کنتو میں تھا؟ تو یہاں بھی ترجمہ کریں من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا. فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. نبی نے اپنی زندگی میں اپنے منصب پر علی کو بٹھایا ہے. نبی نے امت پہ نہیں چھوڑا، سرکار نے امت پہ نہیں چھوڑا، خود مولا علی کو اپنی جگہ بٹھا کے گئے. اور کیا کیا نہیں لکھا تاریخ والوں نے کہ علی کو ایسے اٹھایا کہ علی نظر آ رہے تھے، نبی چھپ گئے تھے. یہی تو دکھانا چاہتے ہیں جس کی پشت پہ نبوت ہو اس کے آگے ولایت ہوتی ہے. پوری امت کو علی دکھا کر گئے. کیا فرمایا؟ من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا. فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. یہاں بات رکی نہیں ہے. فَلْيَشْهَدِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، اور جو حاضر ہے وہ غائب کو بتاتا رہے، تبھی تو بلغ بنے گا. نبی کو اللہ نے کہا ہے بار بار پہنچائیں، مسلسل پہنچائیں. تو نبی نے یہ پہنچا کر امت کی ذمہ داری لگا دی کہ جو حاضر ہے میدان غدیر میں وہ غائب لوگوں کو بتائے. والوالد الولد، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت بتائے. اگر ناراض نہ ہو جائے تو ایک جملہ کہہ دو. نبی نے فرمایا ہر باپ اپنے بیٹے کو علی پہنچائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی سمجھائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت پہنچائے. تو جو باپ ہوگا وہی تو پہنچائے گا. پڑھنے محمد و آل محمد. تھک گیا. بھائی آپ کا شوق ذوق سننے کا مزاج مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں جلدی نہ کروں. ہاں گرمی ہے، حبس ہے، اور میرے اوپر تو کوئی خاص پنکھا نہیں ہے. یہ ان کے تو آپ سب پر ہے. دوبارہ کہو بھائی. اب یہ پنکھا لگ گیا ہے تو اب یہ نہ کوئی کہے صاحب یہ تو اب اور لمبا پڑیں گے. قیامت تک ہر محفل کا عنوان علی، قیامت تک ہر مجلس کا عنوان علی، قیامت تک ہر ملاقات کا عنوان علی. مجھے ان لوگوں سے کچھ زیادہ پیار ہے جو ملاقات کرتے وقت سلام کے بعد یا علی مدد بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ ہم نبی کی وصیت پہ عمل کروائیں. پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو. اور اگر آپ آمادہ ہیں تو تھوڑا سا آگے بڑھوں. اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان لم تفعل، اگر تم نے یہ نہیں کیا. ان لم تقل نہیں ہے، اگر تم نے علی کو نہیں بولا، علی بول کے نہیں دکھایا. ولایت علی قول کا نام نہیں ہے، ولایت علی فعل کا نام.
تم نے اگر یہ کام نہیں کیا، یعنی نبی نے قولن اور فعلن دونوں امت کو علی دکھائے، بول کر بھی، جس کے کان سنگین ہو وہ دیکھ بھی لے۔ بھائی اتنا بڑا مجمع تھا، کوئی کہتے تھا مجھ تک آواز نہیں آ رہی تھی، تو آواز تم تک نہیں آ رہی تھی، علی تو نظر آ رہا تھا۔ نہیں آپ تھک رہے ہیں میری بات، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی گردن ہلاتے رہیے۔ اب میں کیا کروں، گرمی تو ہے، اب اس میں تو حاجی صاحب میرا قصور نہیں، یہ تو برداشت کرنا پڑے گا، گرمی تو ہے، اور اس گرمی کو آپ ولایت علی کی گرمی میں بدل دیجیے تو احساس ہی نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ میں اس پہ نہیں رکنا چاہ رہا، اگرچہ اس پہ بھی بڑے لطیف پیغامات ہیں، بڑے حسین پیغامات ہیں۔ سرکار دو جہاں کے سارے کام ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف۔ توجہ کر لی عزیزوں، تھک کے نہ سنیے گا، ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی مکرم کی ساری رسالت حسن پاتی ہے علی کی ولایت کا اعلان پڑا، تو میری اور آپ کی نمازیں کیسے بچیں گی بغیر علی کے؟ ہماری عبادتوں کا تولنے کا ذریعہ علی مولا، جس کے دل میں شہید محسن نقوی کے درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات۔ شہدائے ملت ڈیرہ غازی خان میں اور بہت ساری شہادتیں ہوئی، ان تمام شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، توجہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی پہنچایا جاتا ہے تو شر ہوتا ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ میرے اور آپ کے پہنچانے میں شر ہو تو ہم پریشان ہو جائیں، بات نبی کی ہو رہی ہے، یعنی نبی بھی جب علی پہنچائیں گے تو شر کا امکان ہے، لیکن شر کا امکان ہے تو نبی کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ علی پہنچائیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو جس نبی کو اللہ نے علی پہنچانے پہ حفاظت فراہم کی ہے، اس قوم کو اللہ علی پہنچانے پہ حفاظت نہیں فراہم کرے گا۔ آپ یقین جانیے، مرنا، شہید ہونا، علی مولا کے نام پہ جان دینا، یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ میں تو یوں کہہ دوں کہ جو زندہ ہے نا وہ زندہ ہے، اس پہ شک کرے، مگر جو شہید زندہ ہے اس پہ یقین کرے۔ شہید سے زیادہ زندہ کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اور آپ کا جرم اور ہمارے ان شہیدوں کا جرم کیا تھا بھائی؟ بتائیے نا، کیا تھا جرم؟ ولایت مولا علی۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کب تک مارے جائیں گے؟ میں نے کہا جب تک تمہاری چھتوں پہ علم لگا ہوا ہے۔ کہنا کہ کب تک مارے جائیں گے؟ میں نے کہا جب تک تم اذانوں میں علی ولی اللہ پکار رہے ہو۔ یہ سارا اسی وجہ سے تو ہے۔ لیکن نبی کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، تو پھر ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے
کون ہے بھائی جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال بعد مر گیا تھا. جو نبیوں کے معجزوں سے زندہ ہوئے وہ بھی مر گئے. کون آب حیات پی کر آیا ہے؟ سب کو جانا ہے. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے, بہتر نہیں ہے یا حسین کہتے ہوئے دم نکلے, بہتر نہیں ہے مولا علی کی محبت میں دم نکلے. اس لیے کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے جی. یہ تو گھڑائی کو کچھ اور ہے جس کا ذائقہ ہم جانتے ہیں. اس گھڑے کا پانی کا ذائقہ ہم جانتے ہیں. اور بلائیے اپنے بچوں کو, جوانوں کو, عزیزوں کو, دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو. جب تک یہ ذائقہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہ اس مشرب کے لوگ شمار نہیں ہوں گے. اخلاق سے, پیار سے. کیا کہا اللہ نے؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں بچائے گا. میں بھائی 10 منٹ اور فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. باہر سے اگر ایک نعرہ آئے گا تو مجھے اچھا لگے گا. نہیں پتہ نہیں چلا مجھے. باہر سے واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں کے شر سے آپ. ہاں یہ اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. تو کوئی شر ہونا تھا کیا؟ ہاں ہوا. جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا, تو پھر ایک مرتبہ آواز آئی حارث ابن نعمان فہری کی, یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو سرکار نے فرمایا میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے. جب اس نے کہا اچھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو. مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بد دعا کی ہو. رحمت للعالمین تو بد دعا ہی نہیں کرتا. مجھے کہیں نہیں ملا سرکار نے اللہ سے کہا کہ پتھر نازل کر. توجہ ہے, علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ یہ قرآن ہے بھائی. سأل سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک سائل نے, ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا اور عذاب واقع, عذاب آیا. جب اس نے کہا نا کہ, تو حضرت نے فرمایا میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا. تو کہنے لگا پھر آسمان سے پتھر نازل ہو اور جب مجھے مار ڈالے. ویسے عزیزو دشمن علی عذاب ہی مانگتا ہے. میں دشمن علی کے چہرے سے نقاب اتارنا بھی جانتا ہوں. میں چاہ نہیں رہا کہ اس وادی میں زیادہ رکوں. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہمت, جرأت, مردانگی نہیں ہے. میں نہیں چاہ رہا زیادہ ان لوگوں کے چہرے سے نقابیں اتاروں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوا. نبی نے جب کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ بڑبڑاتا ہوا اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور ابھی تھوڑا ہی چلا تھا ایک مرتبہ آسمان سے کنکر نازل ہوا اور اس کے بالکل سر کے درمیان آ کے لگا اور اس کے بدن کو چیرتا ہوا, اونٹنی کی کمر توڑتا ہوا زمین پر گیا. میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ, بدتمیزی دشمن علی تو یہ تھا, اس اونٹنی کا کیا قصور تھا؟ بھائی اس نے کہا تھا نا, مولا علی کی ولایت کا انکار اس نے کیا تھا نا, تو اس میں عذاب آیا. یہ اونٹنی کا کیا قصور تھا؟ یہ اونٹنی کی کمر بھی ٹوٹ گئی. اچھا میں اپنے جوانوں کو اور زیادہ اس بات کو روشن کرنے کے لیے ایک مثال دوں. شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا. شام کا دربار ایک مرتبہ مدینے میں لگا. امام حسن مجتبیٰ بدلنا خواستہ تشریف لائے. امام بولنا نہیں چاہ رہے تھے, کچھ کہنا نہیں چاہ رہے تھے, اصرار کرنے لگا کہ کچھ کہیے کچھ کہیے. تو حضرت نے اپنا خطبہ, اپنی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں.
اللہ نے میرے خاندان کو کیا کیا شرف عطا کیا ہے. اپنے فضائل، اپنے دادا کے فضائل، اپنے نانا کے فضائل، اپنے بابا کے فضائل، اپنے بھائی، اپنی مادر گرامی کے فضائل امام حسن نے پڑھتے پڑھتے فرمایا سنو اللہ اکبر، لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. ہاں میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں. میرے مولا نے جب یہ فرمایا نا کہ میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر، تمہارا دہن چھوٹا ہے معاذ اللہ، تمہارا دہن چھوٹا ہے، تمہاری باتیں بڑی ہیں. فنظر الیہ شذرا، جیسے اس نے کہا نا یہ کون کر سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ میں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں، میں زمین یوں بدل کے دکھا دوں، ایک لمحے میں زمین بدل دوں، یہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ فنظر الیہ شذرا، تو امام حسن نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا اور پھر فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ ایک مرتبہ اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی. تو یقین نہیں کر رہا تھا کہ عراق شام ہو سکتا ہے، شام عراق ہو سکتا ہے. میں تیرے بدن میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور جب وہ شرمندہ ہو کے نکلنے لگی تو امام نے اسے آواز دے کر کہا تیری جو زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. عجیب عجیب حسین مولا علی کی، مولا اہل بیت کی ولایت تکوینی پہ دلیل روایت. یہ روایت اہل بیت کی ولایت تکوینی پر ہے. اس سے روشن مجھے نہیں ملی ولایت تکوینی کی وہ اور مستند ترین یہ روایت ہے. ہمارے ان علماء نے اس روایت کو لکھا ہے جو روایت لینے میں سخت مزاج ہے، ہر روایت کو نہیں لیتے. میں مولا کی بارگاہ میں کہوں مولا بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور؟ میں اس کی بیوی کا کیا قصور جو اب اس کا شوہر ہو گئی؟ مولا بے ادبی تو حارث ابن نعمان فہری نے کی تھی، اس اونٹنی کا کیا قصور؟ تو میرے بچوں میں 10 مثالیں بنا سکتا ہوں کہ قصور کسی کا ہے، نتیجہ کہیں اور بھی جا رہا ہے. تو اس کا میں ایک جملہ کہہ دوں، خبردار ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، دوستی کرتے وقت دیکھ لینا کہیں عذاب اس کی وجہ سے تم پہ نہ آئے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ساری زندگی مولا علی کی ولایت کو سمجھایا ہے. میں بھی آپ کو تسلی دے دے کے مجلس پڑھ رہا ہوں. شاید کوئی 1-8% سوچ رہے ہوں کہ کب اتریں گے، ہمیں تو باہر جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا. مولا نبی کی محفل، مسائل نہیں پڑھ رہا، مولا نبی کی محفل، مولا علی داخل ہوئے. ایک بزرگ تشریف فرما ہے سرکار کے ساتھ، توجہ ہے، تسلی دیجئے میں بات کروں یا نہیں؟ سب ماشاءاللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ ماشاءاللہ بولیے. جی سرکار کی خدمت میں ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہے اور مولا علی کو آتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے آواز دے کر کہا دیکھو بھائی میں ابھی جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا دوست، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ موبائل والے تو ذرا تسلی کریں، تسلی کرو. موبائل تو لے کر نہیں موبائل نیچے کرو. اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ لائیو تو نہیں دے رہے، میں آپ کو فضائل سنائی نہیں، نہ اہلوں تک پہنچے گا. یہ حاضری کی نیاز ہے، وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے.
गर्मी बर्दाश्त करो ना, आओ ना, गर्मी पसीनों में आके बैठो ना, ठंडे कमरों में। अच्छा, जो अमेरिका कनाडा में उनका नाम मत कहना मुझे, वो रिकॉर्ड भी देख लेंगे। ये लाइफ का सबसे ज्यादा फायदा होता है जो मजलिस में घर से नहीं आना चाहता। अरे भाई क्या नौबत आ रही है जाने की, पता है गर्मी कितनी है, बेटा यहीं बैठ के देखो लाइफ आ रही है। आपने हाजिरी में उनकी कमी कमजोरी कर दी। वैसे ही मैं करम भाई पहले से कोई 10 साल से पुकार रहा हूँ, आप यहाँ मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के बानियान भी आए हुए हैं जी, डिवीजन है, तो आप बानियान से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मैं भी बानी हूँ, मेरे अपने ख़ानदानी आज़ादारी है। जो लोग जानते हैं हम खैरपुर वालों को, खैरपुर से यहाँ डेरा गाजी खान के तो ज़ाकिरीन हमारे घर की मजलिसों में हम मेज़बान रहे हैं उनके। तो मैं 10 साल से बताता हूँ कि लाइव मजलिसें नशर नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाद में सुन लेंगे जब सही तरह जाएगी, तो जी नाअहल तक बात चाहिए। जिसने अभी कच्ची पक्की नहीं पढ़ी उसे मैट्रिक की बात कैसे समझ में आए? अब अगर ये बंद कर गए तो फिर मैं पढ़ूँ और ना मैं यहीं से। अच्छा, इतनी देर बाद भी नहीं मानी उन्होंने, ये भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले दुआ दी है मैंने, आप क्या सोच रहे हैं, मैंने दुआ दी है। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, एक और बुलंद सलवात पढ़ ले। यकीन करूं, अच्छा कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहा मैं, फिर कहेंगे बंद क्यों करवाया है। तो अभी आप रिवायत सुनेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ खतो मुरीद किया जाता है, मौलाना आधा के लिए बात पूरी नशर नहीं करते, और फिर क्या होता है, तो वो बात ही इनसे कहूँगा, आपके आप जो मैं बात कर रहा हूँ उसको पूरा ही जाने देना जब आप नशर करें। या कट गया, रोक दिया तुमने भी, कौन चल रहा है जो बाहर स्क्रीन, ठीक है। मौला नबी की खिदमत में एक बुजुर्ग रूहानी शख्सियत तशरीफ फरमाए, मौला अली तशरीफ लाए, तो उस बुजुर्ग शख्सियत ने आवाज देकर कहा, अस्सलामु अलैका या राबिअल खुलफा, ए चौथे खलीफा तुम पे सलाम। समझ में आ गया मैंने क्यों बुलाया? और खुदा के वास्ते कोई उठ के नहीं जाए। हमारे यहाँ कुछ जज्बाती लोग भी हैं, वो पहला जुमला सुन के ही कहते हैं बस तलाक। जल्दी नाराज नहीं हुआ करो। अस्सलामु अलैका या राबिअल खुलफा, आवाज देकर कहा उसने, ए चौथे खलीफा आप पर मेरा सलाम। मौला अली ने फरमाया या रसूलल्लाह, मौला अली ने जवाब दिया, फरमाया या रसूलल्लाह मन हाज़ा, ये कौन है? ये राज की बात बता रहा है, अभी तो नबी जिंदा है, सरकार मौजूद है, ये अभी से बता रहा है आप चौथे खलीफा हैं। यही होना है, एक मतलब तो ये निकल रहा है। तो हजरत ने फरमाया ये कौन है? हजरत ने फरमाया ये अल्लाह के नबी खिज़्र है, अल्लाह के नबी खिज़्र है जो आपको सलाम कर रहे हैं। इस रिवायत को इमाम सज्जाद की खिदमत में एक चाहने वाला ले आया, मौला मैंने सुना है कि ऐसे चौथा खलीफा कहकर मौला अली को सलाम किया गया। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया ला रहे मेरे जद चौथे खलीफा थे। उसने कहा या अली इब्न हुसैन यब्ना रसूलिल्लाह, समझ में नहीं आई बात। हज़रत ने फरमाया तुम्हें नहीं पता पहला खलीफा कौन है? तुम्हें नहीं पता दूसरा खलीफा कौन है? तुम्हें नहीं पता तीसरा खलीफा कौन है? तो फिर तुम्हें अगर पता हो तो तुम्हें पता हो ना कि चौथा कौन है।
اس نے کہا مولا آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا تم نے نہیں سنا قرآن کی آیت کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, جس وقت پروردگار عالم نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب آدم کے لیے اللہ نے کہا میں تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں, قرآن کی زبان میں پہلا خلیفہ حضرت آدم. نہیں اپنی توجہ ہم پڑھائیں گے. امام سجاد اس روایت کی تشریح کر رہے ہیں, پہلا خلیفہ اللہ کا حضرت آدم. پھر فرمایا تم نے آیت نہیں پڑھی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. قرآن میں دوسرا خلیفہ حضرت داؤد, قرآن میں تیسرا خلیفہ حضرت ہارون. جب حضرت موسیٰ نے فرمایا وَاخْلُفْنِی فِی قَوْمِی, اے میرے بھائی ہارون میری قوم میں میرا خلیفہ بن کے رہ. قرآن کی زبان میں تیسرا خلیفہ حضرت ہارون. اور پھر جب نبی نے فرمایا یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی و فی حیاتی, یا علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو, میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ. بڑی محنت سے میں نے ایک مطلب آپ کے سامنے پیش کیا. ان بچوں کو بھی تکلیف دے دی کہ ویڈیو بند کر دو. توجہ ہے نا حضرات کی, زمین خلافت کتنی اونچی ہے پہلے یہ جان لو, پھر سمجھ میں آئے گا کہ علی کسے کہتے ہیں. اللہ کی جانب سے بنایا ہوا پہلا خلیفہ حضرت آدم, اللہ کی جانب سے بنایا ہوا دوسرا خلیفہ کیا بات ہے حضرت داؤد, اللہ کی جانب سے بنایا ہوا تیسرا خلیفہ حضرت ہارون, اللہ کی جانب سے بنایا ہوا چوتھا خلیفہ من کنت مولا ھذا علی مولا علی. میں نے روایت آپ کو اس لیے سنائی کہ ایک ہمارے اسی صوبے کے ایک بہت بڑے عالم دین گلا پھاڑ پھاڑ کر ہماری ایک کتاب دکھا رہے تھے, شیعوں کی کتاب, شیعوں کی جگہ سے چھپی ہوئی کتاب. اس میں حضرت علی فرما رہے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. علی نے کہا ہے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. دیکھو علی خود کہہ رہے ہیں مجھے چوتھا مانو, پوری بات بتاؤ نا کہ پہلا کون ہے. پوری بات بتاؤ نا کہ دوسرا کون ہے, پوری بات بتاؤ کہ تیسرا کون ہے. جب کہاں تین خلیفہ ایسے ہو تو حق ہے کہ علی چوتھا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب شروع کر دو. یہاں کیونکہ ایک ایسی بات تھی کہ جیسے وہ جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہے نا, اس کے لیے میں نے بند کروایا تھا. غلطی کی تو میں مجلس سے مل کر اس ولایت کی خاطر کربلا بسی, بڑا خرچہ ہوا ہے ولایت علی کا, بڑا خرچہ ہوا ہے. بتا دوں کیا کیا خرچہ ہوا ہے. ولایت مولا علی پر پہلا خرچہ محسن کی شہادت, مولا علی کی ولایت پر سیدہ کا بچہ مارا گیا.
शरायत समतैन हमारे भाइयों की किताब है, अल्लामा अल-जुवैनी की किताब। विलायत अली पर पहला खर्चा मोहसिन की शान, जनाब ज़हरा का बच्चा माना गया। और ये बच्चा मैं कहूँगा, और आपको मालूम है कि क़यामत में महशर में पहला मुकद्दमा जिस कत्ल का सुना जाएगा वो हज़रत हाबील का कत्ल नहीं है, जबकि पहला कत्ल हज़रत हाबील का कत्ल है। मगर पहला मुकद्दमा जिस कत्ल का सुना जाएगा वो हज़रत मोहसिन का कत्ल है। आवाज़ आएगी, गुद्दू अब्सारकुम हत्ता तजूज़ु फातिमा, अपनी आंखों को बंद करो, फातिमा आ रही है। मेरी कनीज़ खास फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है। सबकी गर्दनों को झुकाया जाएगा, सबकी आंखों को बंद किया जाएगा, और जब बीबी की सवारी अर्श के सामने से गुजरेगी तो एक मर्तबा बीबी अपनी सवारी रुकवा देगी। जब सवारी रुकेगी तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, फातिमा क्यों रुकी हो? तो बीबी की आवाज़ आएगी, बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया? या अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए। अल्लाह कहेगा, मांगो मेरी कनीज़ खास, क्या मांगना चाहती हो? तो बीबी फरमाएंगे, मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूरा था, जो जहाँ बैठा है अपनी आवाज़ को आज़ाद करे, जिसके मज़हब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रो रहे। मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूर था। आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बीबी फरमाएंगी, या अल्लाह मैं अहले महशर को बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो वसत महशर की ज़मीन को बुलंद कर दिया जाएगा, चारों तरफ महशर हो जाएगा, बीच की ज़मीन ऊंची हो जाएगी। जब वसत महशर की ज़मीन ऊंची होगी तो आवाज़ आएगी, हाज़ा हुसैन। सारा महशर क्या देखेगा? इमाम हुसैन असर आशूर जब घोड़े पे डगमगा रहे, कभी दाएं गिरने लगते थे, जीन पकड़ के संभल जाते थे, कभी बाएं गिरने लगते थे, जीन पकड़ के संभल जाते थे। और अजीब जुमला लिखा है मक़तल में कि जब इमाम गिरने लगते थे ना, तो जिस तरफ गिर रहे होते थे उस तरफ इशारा करके कहते थे, ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वो कहते थे, मुझे नहीं चाहिए, फिर संभल के बैठ जाते थे। मैंने आयतुल्लाह मिश्किनी से हरम हज़रत मासूमा में ये अपने कान से जुमले सुने। अल्लाह का वली आलिम दीन था, मुत्तकी ऐसा कि जिसकी बातों में करामतें थीं, उनसे मैंने खुद सुना है। वो कहने लगे कि ये तो मिल गया ना तारीफ में कि हुसैन गिरते हुए कहते थे मुझे नहीं चाहिए, मगर हुसैन को कौन क्या दे रहा था? ये लोग तो सब गिराना चाहते थे, यजीदी सिपाही तो सारे हुसैन को गिराना चाहते थे, इमाम हुसैन को कौन क्या दे रहा था? फरमाने लगे, मारिफत की निगाहों से देखो, कभी नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरी गोद में आ जाओ, कभी जनाब ज़हरा आगे बढ़ के कहती थी मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, और इमाम फरमाते थे अम्मा ये मेरा इम्तहान है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गिरिए की आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, सिवाय गम अहले बैत में हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। जो जहाँ बैठा है बेतकल्लुफ हो के रोए, और ऐसे रोए जैसे इमाम ने फरमाया है। इमाम रिज़ा फरमाते हैं, मेरे जद के मसाइब सुनो तो ऐसे रोया करो जैसे जवान बेटे की मैयत पे मार। सुबह आशूर से असर तक इमाम ने लाशें बहुत उठाए। आज़ादारों का शहर है। मैं जब अभी दाखिल हुआ डेरा गाजी खान में, तो मेरे साथ कोई 5-6 शख्सियात ऐसी हैं जो शायद पहली दफ़ा डेरा गाजी खान आए हैं। कुछ ऐसे अहबाब मेरे साथ हैं सफ़र में, तो वो पूछ रहे थे, एक ने तो कहा तो ये तो सारा शहर आज़ादारों का शहर है, यहाँ तो जगह जगह अलम लगे हुए हैं, यहाँ तो हर चौक पर इमाम बारगाह बनाया हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये शहर कैसा शहर है। मैं 2002-2003 से इस शहर में आ रहा हूँ। एक मुद्दत गुजर गई, ये अज़ादारों का शहर है। तो मैं अज़ादारों से एक जुमला कहूँगा कि हुसैन ने अपनी ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। एक लाशा लाते थे,
ایک لاشا لے جانے کو جاتے تھے. کمال اللہ اجر و کمال اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میرے مولا نے صبح سے عصر تک لاشیں بہت اٹھائے مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. سنیں گے 4 لاشوں پر امام کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے. ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا, امام حسن کے یتیم کا لاشا. میں جس ایک روایت کے مطابق یہ جملہ پڑھ رہا ہوں نا وہ اس کا جملہ سن لیجئے. یہ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا. میرے مولا نے کئی جگہ سے اپنے بچے کا لاشا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آوازوں کو آزاد کریں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام صادق دعا دیتے ہیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرا لاشا عباس کا لاشا, غازی عباس کا لاشا. کبھی بازو اٹھائے تو کبھی مشکیزہ اٹھایا تو کبھی لاشے پہ گرتے گرتے پہنچے. حضرت عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے اور مڑ مڑ کر لاشا دیکھتے رہے. بہت روئے امام حسین عباس کے لاشے پر. تیسرے لاشے کا نام بتاؤں, وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا. مجلس میں بڑی تعداد جوانوں کی آئی ہوئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب حضرت علی اکبر گئے تھے نا میدان کربلا میں تو امام حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا. جناب فضہ کو بلا کر کہا اماں اولاد کے حق میں ماں کی دعا کا اثر کچھ اور ہے. ام لیلہ سے کہو جا کر دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لو. میرا بچہ ایک دفعہ اور کربلا کے میدان سے مجھ سے ملنے آ جائے. حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں, سر پہ قرآن لیا, اللہ کے مناجات کرنا شروع کی. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے. ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. بی بی گئی ہیں در خیمہ پر تو کیا دیکھا, علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں. پلٹ کر آ گئے, دعا قبول ہو گئی. دوبارہ آ گئے علی اکبر اور بابا سے یہ کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا بیٹا ہوں, کس کا پوتا ہوں, مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے. اجرکم اللہ. اب جب بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا تھا نا تو جناب ام لیلہ خیمے کے در سے کھڑی دیکھ رہے تھے. شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم دیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جی. شعر سننے والے, مرثیے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا, جوڑے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا. شاعر کہتا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی, کہاں دیکھا, ماں کو دیکھا. ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے نا, ماں کو دیکھا, پانی مانگ رہے اور ماں کو دیکھ رہے. تو شاعر کہتا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو. خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, کاش اس مشکیزے سے چند قطرے پانی کے نکل آئے. تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا جس پر امام حسین نے بڑا سخت امتحان دیا ہے. چوتھے لاشے کا نام سنیں گے, وہ لاشا چھوٹا ہو مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. تسلی کر کے روئیں گے, حوصلہ کر کے روئیں گے. میں بعض دوستوں کا حال غیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. امام نے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. ہاں, آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, جب آپ گھر میں بچوں کے لیے چیز لے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا. سب بڑے بچوں کو پتا ہوتا ہے پہلے اسے ملے گا, یہ چھوٹا بھائی ہے نا. اور بڑا باپ بھائی سمجھاتا بیٹا بھائی یہ چھوٹا بھائی ہے نا,
پہلے اسے دینے دو پھر تمہیں دیں گے، پہلے اسے کھانے دو پھر تمہیں کھلائیں گے۔ جب امام حسین علی اصغر کو لے گئے تھے نا تو سارے بچوں کو پتا تھا کہ یہ سب سے چھوٹا ہے، اس لیے اسے پانی پلانے لے جا رہے ہیں، جب یہ پی لے گا تو ہمیں بھی لے جائیں گے۔ جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ علی اصغر تاپ نہیں رہا، اب بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے گا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست، بنارس انڈیا کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ عاشور کے دن ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوست چلے گئے اس رستے پر جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا تاکہ انتظام دیکھیں، صفائی ستھرائی دیکھیں۔ کہنے لگے ہم آگے آگے جا رہے تھے، ابھی جلوس پیچھے تھا، تو ہم نے کیا دیکھا، ایک چوک پر، چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو عجیب محسوس ہوا، ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ۔ کہنے لگے ہمیں تعجب ہوا، یہ سارے دودھ پلانے والی مائیں، یہ دودھ پیتے بچوں کی مائیں، یہ گھر سے باہر کیوں آ گئی ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو، مسلمان ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ یا اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل فرما، ہونے والوں